السلام علیکم۔ ہماری آج کی قرآن سٹڈی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے سورت نمبر 4 کی آیت نمبر 78 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ 4 verse 78۔ God is the doer of everything. Wherever you are, death will catch up with you, even if you live in formidable castles. When something good happens to them, they say, "This is from God." And when something bad afflicts them, they blame you. Say, "Everything comes from God." Why do these people misunderstand almost everything? There is a footnote for this verse. Bad things are consequences of our own deeds. Though God is the doer of everything, as Surah 8 verse 17 also describe this. God created the fire to serve us, but you can decide to put your finger in it. We thus hurt ourselves. It is God's law that if you put your finger in the fire, it will hurt. یہ اردو ترجمہ اس کا ہے، اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں۔ تم جہاں کہیں بھی ہو، موت تمہیں آ پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ رہو۔ جب ان کے ساتھ کچھ اچھا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جب ان کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو وہ تمہیں ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ کہو، ہر چیز اللہ کی طرف سے آتی ہے، کیوں یہ لوگ تقریباً ہر چیز کو غلط سمجھتے ہیں۔ اب میں یہ فٹ نوٹ جو ہے اس کی اردو میں ٹرانسلیشن پڑھوں گی۔ بری چیزیں ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہیں۔ سورت نمبر 64 کی آیت نمبر 11 اور سورت نمبر 42 کی آیت نمبر 30 میں اس کا آپ کو ریفرنس ملے گا۔ حالانکہ اللہ ہر چیز کا کرنے والا ہے، اللہ نے آگ ہماری خدمت کے لیے بنائی ہے، لیکن آپ اس میں اپنی انگلی ڈالنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس طرح ہم خود اپنے آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ اگر تم اپنی انگلی آگ میں ڈالو گے تو تکلیف ہو۔ Verse 79۔ Nothing bad comes from God. Anything good that happens to you is from God, and anything bad that happens to you is from you. We have sent you as a messenger to the people, and God suffices as a witness. اس کا بھی فٹ نوٹ ہے ورس 79 کا۔ Muhammad was not given any proof of prophethood. Hence the expression God suffices as a witness. Surah 29 verse 51 and 52 is the reference. The geometrical value of Muhammad is 92, and here the verse number is 79. If we add them, it is the number comes 92 plus 79 is 171, which is multiple of 19. 19 times 9. محمد اس کا اردو ترجمہ جو ہے اس ورس کا 79 کا، اللہ کی طرف سے کوئی برائی نہیں آتی۔ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی اچھا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو کچھ بھی تمہارے ساتھ برا ہوتا ہے وہ تمہاری طرف سے ہے۔ ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ گواہی کے لیے کافی ہے۔ سو اس کا فٹ نوٹ جو ہے وہ میں اردو میں اب پڑھوں گی۔ محمد کو نبوت کا کوئی ثبوت نہیں دیا گیا تھا، لہٰذا یہ اظہار اللہ گواہ کے طور پر کافی ہے۔ اس کو اگر ہم دیکھیں تو محمد کی جو ہندسی قدر ہے وہ بیان میں ہے، اور جو آیت نمبر ہے وہ 79 ہے۔ تو اگر ان دو نمبروں کو ہم جمع کریں تو اس کا جمع آتا ہے 171، تو یہ 19 کا کے اوپر ضرب کھاتا ہے 9 کے ساتھ، 9 کے حصے کے ساتھ۔ تو
اس میں اللہ سبحان اللہ ہر طاقت کے مالک جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہیں، ہر چیز پر قادر ہیں، اور سب عظمت اور سب تعریف ان کے لیے ہے۔ مختلف آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی مختلف جو کہنے ان کی خصوصیات ہیں یا ان کی کوالٹیز ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ انہوں نے ہمیں بتائی ہیں۔ یہاں پر ایک چیز ہے کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اور زندگی اور موت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی اس صفت کے بارے میں ہمیں بتایا ہے تاکہ ہم جان سکیں کہ ہمارے مالک اور رب کون ہیں، اور ان کی کیا خصوصیات ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ زندگی اور موت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور ہم کہیں بھی ہوں، زمین کے کسی بھی حصے میں ہوں، اور ہم ایسے سمجھیں کہ ہم بڑی ایسی جگہ پر ہیں جو بہت محفوظ ہے، باہر کئی گارڈ کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک ایسی فارمیڈیبل جگہ، ایک ایسا مضبوط قلعہ ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، اور ایسا انسان سمجھے کہ وہ موت سے بچ جائے گا، تو جب اس کی موت کا وقت ہوگا تو وہ اس سے نہیں بچ سکتا، وہ اسی مضبوط قلعوں کے اندر ہی کیوں نہ ہو، جو اس کا وقت ہے اس سے ایک لمحہ بھی اس کو نہ اوپر ملے گا اور نہ ہی اس سے کم۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ پروفٹ محمد کے ٹائم کے لیے، کہ اس وقت ایسے بھی لوگ تھے جو کہ جب ان کے ساتھ کچھ برا ہوتا تھا تو وہ نبی کو جا کر اس کا بلیم کرتے تھے، یا اسے کہتے تھے کہ یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، یا اس کو ذمہ دار ٹھہراتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ چاہے جو اچھا ہے یا برا، یہ لوگ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اور اس کو ایسے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں اس کو مزید تفصیل سے بتایا ہے کہ جب تمہارے ساتھ کچھ اچھا ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اور جب کچھ برا ہوتا ہے تو وہ ہمارے اپنے عملوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہم جب اس دنیا میں آئے ہیں، سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قدر شاندار یہ زمین ارتھ جو ہے اس کی کریشن کی ہے، اور جو ہمیں انسان کو بنایا ہے، سبحان اللہ، اگر ہم اپنے باڈی کے سسٹم کو دیکھیں، اتنی ایسی کریشن ہے کہ وہ کریشن بھی چیزیں تخلیق کر رہی ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور ان کے دیے ہوئے نالج سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایسے نہیں ہے کہ صرف چیزیں بنا دی ہیں، جب ہر چیز اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے اس کے ساتھ اس کا ایک قانون بھی اس کے ساتھ جو ہے بنایا ہے۔ جیسے اس کی بڑی یہ بہت خوبصورت اور بڑی سمپل اور سادہ سی مثال جو کسی بھی انسان کو سمجھ آ جائے، کہ اللہ تعالیٰ نے آگ جو ہے اس کو بنایا ہے، وہ آگ اصل میں انسان کو سرو کرتی ہے کہ ہم اس کے اوپر اس آگ کے ساتھ اپنے آپ کو گرمائش بھی پہنچا سکتے ہیں، اس آگ کے ساتھ ہم کھانا بھی بنا سکتے ہیں، اور بہت سارے فائدوں کے لیے جو ہے نا یہ آگ، اس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے تخلیق کیا ہے۔ لیکن وہ ایک قانون ہے کہ جو کچھ بھی اس آگ میں جائے گا وہ چیز جلے گی۔ تو اس کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ بھی دی ہے کہ ہم کیسے اس آگ کے ٹیمپریچر کو کم کر سکتے ہیں، زیادہ کر سکتے ہیں، بوائلنگ پوائنٹ پر لے کر آ سکتے ہیں۔ لیکن اگر انسان اس آگ میں خود اپنی ہاتھ کو ڈالے گا
تو لازمی سی بات ہے آگ کا جو قانون ہے، جو لا اس کا ہے کہ وہ ہر چیز کو برن کرتی ہے، تو آپ کی انگلی کو برن کرے گی۔ تو اسی طرح بہت سے اللہ تعالیٰ کے انویزیبل لاز ہیں، قوانین ہیں۔ جیسے آپ سمجھیں کہ اگر آپ الکوہل ڈرنک کرتے ہیں، سے شراب اگر کوئی پیتا ہے تو اس کی بھی کانسیکوینسز ہیں، اس کے کچھ فائدے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ تو جب آپ اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑیں گے تو اس کے نقصانات بھی آپ تک پہنچیں گے۔ اسی طرح میسنجر آف کوننٹ نے ایک اور مثال کے ساتھ کہ جب ہم اڈلٹری جو ہے کمٹ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، میں بھی جسے ہم اردو میں زنا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک شیطانی عمل کہا ہے، لیکن لوگ ہیں جو اس دنیا میں اس کام کو یا اس برائی کو کمٹ کرتے ہیں، تو ان کے لیے اس کے کانسیکوینسز ہیں، ان کو۔ اور یہ قانون ہیں جو اللہ تعالیٰ نے، کچھ قانون ہیں جو بڑے ظاہر آپ کو نظر آتے ہیں، کچھ قانون ہیں جو زیادہ ویزیبل نہیں ہیں، لیکن یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ تو جس چیز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے، اس میں اگر ہم ایک اچھی زندگی اور کسی قسم کی بیماریوں سے کہنے، کسی قسم کے بیڈ کانسیکوینسز سے بچنے کے لیے، تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے تو سوائے اچھائی کے اس میں سے آپ کو اور کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن جیسے ہی ان قوانین کو ہم توڑتے ہیں تو وہ ہماری برائی ہماری اپنی طرف سے آتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قانون جو بنایا ہے، آپ نے قانون کو توڑا ہے تو اس کے کانسیکوینسز کوئی بھی توڑے گا تو اس کو ملیں گے۔ سو اس میں یہ نہیں ہے کہ امیر ہے یا غریب ہے یا کوئی بیوقوف ہے یا کوئی بہت عقل مند ہے، جو بھی ان قوانین کو توڑے گا اس کو اس کے کانسیکوینسز ملیں گے، اور یہ لا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے آتی ہے، کیوں یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں؟ کیونکہ ہر چیز ایک قانون کے ساتھ، جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے قوانین نہ ہوتے تو اس وقت آرٹ کے اوپر قیاس ہوتا ہر طرف۔ تو یہ ان کی رحمت ہے انسانیت کی طرف کہ انہوں نے ہمیں اچھے اور برے کی تمیز سکھائی ہے، اور ہمیں اس کے ساتھ قانون دیے ہیں کہ اچھا کرو گے تو اچھائی ملے گی، برا کرو گے تو برائی ملے گی۔ وہ برائی کسی اور کی طرف سے نہیں آتی، اس میں انسان بڑی جلدی کرتا ہے بلیم کرنے کے لیے دوسرے انسان کو، لیکن وہ سب بھول جاتا ہے کہ اگر آپ نیک ہیں تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو کنٹرول کرنے والے، آپ تک وہ برائی پہنچ ہی نہیں سکتی اگر آپ نے کچھ اچھا کیا ہے۔ یقیناً آپ نے کچھ برا کیا ہے تو آپ تک وہ برائی جو ہے وہ پہنچ رہی ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنا، اس قانون کو سمجھنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے۔ انشاءاللہ بعد میں باقی بہن بھائی جو ہیں یہاں پہ وہ بھی اس کے اوپر مزید روشنی ڈالیں گے، کیونکہ یہ ایک بڑی اہم چیز ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے اس قانون کو سمجھ آئیں، یقین کریں، ہماری زندگیوں میں سے بلیمنگ، جو ہم بہتان لگاتے ہیں دوسروں کے اوپر یا الزام لگاتے ہیں دوسروں کے اوپر، اور جیسے ہی ہم وہ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک اور چیز ہوتی ہے، مزید برائی ہم تک پہنچنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان ساری چیزوں سے منع کی ہے۔ ہم لوگ اپنے عملوں کے خود ذمہ دار ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہمارے اس دنیا کے عملوں کے اوپر ہماری آخرت کا دار و مدار ہے۔ تو اگر آپ واقعی سنسیئرلی اللہ تعالیٰ کے سسٹم کو سمجھ آئیں تو لوگ بہن بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہیں، اولاد اور ماں باپ آپس میں لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہیں، میاں بیوی آپس میں، جابس کے اوپر دیکھیں، اگر ہم کوئی کام کرتا ہے تو وہاں پر کام کی جگہ پہ لوگ ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اگر ہم اللہ تعالیٰ کے اس خوبصورت سسٹم کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے قانون سیٹ کیا ہے، اور یہ قدرت کا قانون جسے کہتے ہیں، یعنی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔
اور اسی لیے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور وہ ہر چیز اچھائی اور برائی کا ایک قانون اللہ تعالیٰ نے سیٹ کر دیا، اس کے مطابق ہمیں وہ ملے گی ہمارے عملوں کی اور ہماری نیتوں کی بنیاد پر۔ سورت 4 کی اب میں آیت نمبر 80 جو ہے اس کو پڑھوں گی انگلش میں پہلے۔ Whoever obeys the messenger is obeying God. As for those who turn away, we did not send you as their guardian. جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جہاں تک وہ جو منحرف ہو جاتے ہیں ہم نے تمہیں ان کا سرپرست بنا کر نہیں بھیجا۔ Verse 81 They pledge obedience, but as soon as they leave you, some of them harbor intentions contrary to what they say. God records their innermost intentions. You shall disregard them and put your trust in God. God suffices as an advocate. وہ اطاعت کا عہد کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ تمہیں چھوڑ کر جاتے ہیں تو ان میں سے بعض اپنی کہی ہوئی باتوں کے برعکس ارادے رکھتے ہیں۔ اللہ ان کی گہری ترین نیتوں کو ریکارڈ کرتا ہے، تم انہیں نظر انداز کر دو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، وکیل کے طور پر اللہ ہی کافی ہے۔ میں آیت نمبر 82 جو ہے اس کو بھی پڑھ لیتی ہوں۔ پروف آف ڈیوائن آتھرشپ. Why do they not study the Quran carefully? If it were from other than God, they would have found in it numerous contradictions. قرآن کی تصنیف الہی کا ثبوت، وہ قرآن کا مطالعہ دھیان سے کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بے شمار تضادات پاتے۔ آیت نمبر 80 میں جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی شکل بالکل مختلف ہو چکی ہے۔ رسول نے بیسیکلی صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی تھی۔ ہمیں اس چیز کا اچھی طرح علم ہے کہ نبی محمد جو تھے انہوں نے صرف اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس قرآن بھیجا تھا اور انہوں نے قرآن کو ہی مضبوطی سے تھاما، اسی کی تبلیغ کی لوگوں میں، اور اللہ کے اس پیغام کو انہوں نے لوگوں تک پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی۔ انہوں نے خود بھی اسی پر عمل کیا اور لوگوں کو بھی کہا کہ اسی پر عمل کرو۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ حدیثوں کے ساتھ ایک نیا انہوں نے دین بنا لیا ہے، جس کو رسول کی اطاعت جو ہے انہوں نے اس کو ڈیفرنٹ کر دیا ہے اللہ کی اطاعت سے۔ وہ ایک خلیہ ہے جو انہوں نے بنا لیا ہے کہ ان کے خیال سے یہ عبائے پہن جو ہیں مرد جو سفید لمبا لباس سعودی عرب میں پہنتے ہیں وہ اس لباس کو پہن لیتے ہیں، داڑھی رکھ لیتے ہیں، اس کو سنت رسول کر دیا ہے۔ اس کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اس وقت کے معاشرے میں یہ ایک طریقہ تھا کہ لوگ اس طریقے سے لباس پہنتے تھے یا اس طریقے سے وہ رہتے تھے اس حلیے کو، اور اس کے بعد انہوں نے رسول کی اطاعت کے ساتھ حدیثوں سے ایک ایسا اتنی کتابیں بھر دی ہیں کہ وہ مکمل طور پر ایک مختلف مذہب بن کر جو ہے نا وہ سامنے آیا ہے۔ تو یہاں تک کہ ایون جو شہادت ہے پہلی لا الہ الا اللہ، اس کے لیے بھی انہوں نے 6 کلمے کر دیے ہیں، اور
اس کو بھی نبی کے نام کے ساتھ منسوب کر دیا، حالانکہ نبی سوائے ایک کلمے کے اور 6 کلمے کیسے وہ بنا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ نبی کے نام کے ساتھ انہوں نے کہہ لیں کہ ایک ایسا ریلیجن بنایا ہے جو مکمل طور پر تہمت ہے نبی کے کو کی ان تعلیمات کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے نبی کو دی ہیں، جو انہوں نے خود سے گھڑ کر حدیثوں کے حوالے سے بنا لی ہیں۔ تو بیسیکلی جو رسول کی اطاعت ہے وہ جیسے کہ صاف ترین لفظوں میں لکھا ہوا ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے، تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ رسول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کرتا تھا اور اسی کی ہی تبلیغ کرتا تھا، اور اسی مذہب کو اس نے پھیلایا کہ ایک اللہ کے سوا کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کی شان میں کئی لاکھ حدیثیں بنی ہوئی ہیں، اور ان کے اوپر کتابیں جو ہیں انہوں نے تخلیق کر لی ہیں خود سے انسانوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ اب یہ لوگ اگر بھٹک گئے ہیں تو یہاں پر اللہ تعالیٰ صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں ان کا سرپرست بنا کر نہیں بھیجا۔ جو انحراف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر انشاءاللہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ٹرو ریلیجن، سچا مذہب جو اللہ کی طرف سے ہے، جو ہمارے پاس قرآن مجید کی صورت میں محفوظ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی وجہ سے، کہ اس میں بھی لوگوں نے غلط چیزیں داخل کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اس کے اندر حسابی معجزہ رکھا ہے اس سے اس کتاب کو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ کر لیا ہے ہر قسم کی تبدیلی سے، ماشاءاللہ۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کی نیتوں کو جاننے والے ہیں۔ بے شک ہم لوگ جو یہاں پہ اس وقت سب بیٹھے ہیں، اور اگر ہم اپنے ماضی میں جائیں یا فیوچر میں جو ہماری، اگر ہم زندہ ہیں اور ہماری ایک ایک نیت کا حساب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تو جو بھی ہم عمل کرتے ہیں وہ اس میں نیت کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار اس چیز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری گہری ترین اندر کی نیتوں کو اللہ تعالیٰ ریکارڈ کرتے ہیں۔ ان کو سب پتہ ہے جب کوئی عمل کوئی کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے دل میں کیا ہے اور زبان پر کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم خصوصیت ہے۔ ہمیں خود بھی بعض دفعہ اپنی اندر گہری ترین نیتوں کا پتہ نہیں چلتا، لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو باہر لے آتے ہیں مختلف آزمائشوں کے ذریعے۔ اور اگر ہم واقعی غور کر رہے ہوں اپنے اوپر، اپنی نیت، اپنی سوچوں کے اوپر، تو جو ہماری اندر کی سوچیں ہیں وہ بعض ایسی آزمائشیں آتی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہماری ایسی سوچ نہیں ہے، یا میں نے اس نیت سے یہ کام نہیں کیا، لیکن اگر آپ بعض آزمائشوں کے بعد وہ کھل کر جب سامنے آتے تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں، یہ تو واقعی یہ ایسا تھا جبکہ میرا خیال نہیں تھا۔ تو یہ وہ گہری ترین سوچیں ہیں، یعنی ان سوچوں کا بھی جو ہم نے آگے فیوچر میں جا کر کرنی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری ان سوچوں کا بھی پتہ ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے دیکھیں شیطان جو تھا، اس کی سوچ میں تھی یہ چیز، اس نے زبان سے نہیں کہی تھی، اس کو صرف ایک سوچ آئی تھی کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کے برابر خدا ہو سکتا ہوں، یا میرے پاس بھی اتنی طاقتیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس سوچ کا کسی اور کو پتہ نہیں تھا، جتنے بھی فرشتے اور جتنی بھی اور مخلوقات تھیں کسی کو پتہ نہیں تھا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اور اس کی اس سوچ کو سامنے لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک آزمائش میں ڈالا کہ آدم کو بنایا اور کہا کہ اس کے آگے سجدہ کرو، اور اس کے ساتھ ہی اس کی وہ سوچ کھل کر سامنے آ، اور اس نے فوراً کہا کہ میں تو اس کو سجدہ نہیں کروں گا، کیونکہ میں تو اس سے اعلیٰ تر ہوں اور یہ جو ہے میرے سے کم تر ہے۔ تو سجدہ تو اس نے انسان کو تو نہیں کرنا تھا، یہاں پر اس کی سجدہ تو اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو کرنا تھا۔
और इस चीज को वो समझ भी ना सका। और ये वो अंदर की गहरी सोचें होती हैं जो इंसान बाज दफा खुद भी नहीं समझता, लेकिन वो उसके अंदर होती हैं, और अल्लाह ताला इस तरह आजमाइशों के जरिए उन सोचों को बाहर ले आते। सो अल्लाह ताला से हम सब की दुआ है कि, और हम सबको इस चीज़ के ऊपर कोशिश भी करनी चाहिए हर रोज़, अम, कि अपनी नीयतों को दुरुस्त करें। अगर कोई बुरी सोच हमारे दिमाग में आ रही है तो उसके साथ फाइट करें कि नहीं, हमें ऐसा नहीं सोचना, हमें वैसा अमल करना है जैसे हमारे रब ने हमें हुक्म दिया है। तो ये एक ऐसा है जिहाद जो इंसान खुद अपने आप अपनी सोचों के साथ, अपने अंदर अपने दिल और दिमाग के साथ करता है। और ये एक ऐसा जिहाद है जो एवरी डे, जिसमें सिर्फ आप हैं और दूसरी तरफ शैतान की सोचें हैं। वो आपको मुसलसल एक एक सोचें आपकी तरफ फेंकता रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव, अच्छी सोचें बुरी सोचें, और हमने उसमें से कंघाल के अपने आप को जो है बाहर निकालना है उसमें से, कि बुरी सोचों को रद्द करना है और जो अच्छी सोचें हैं उनको लेकर चलना है, और अल्लाह ताला के अहकामात को थाम के रखना है। असल में बाज दफ़ा हम गिर जाते हैं, बाज दफ़ा हम उसमें फेल हो जाते हैं, फिर उठ खड़े होते हैं। कोशिश हमें कभी भी ख़त्म नहीं करनी चाहिए जब तक हम जिंदा हैं, अपनी आखिरी सांस तक, कि ये प्योरिफिकेशन प्रोसेस जो है अपने आप अंदर की जो कह लें कि गंदगी है, हमारे दिलों और दिमागों के अंदर जो नेगेटिव सोच है, जो शैतान की विस्पर्स हैं, इनसे साफ होते होते एक टाइम है, ये एक एक दिन में ना पैदा हुई है ना ही एक दिन में जाएंगी। लेकिन अगर कभी हमसे गलत हो भी जाए तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, दोबारा इंसान खड़ा हो अल्लाह ताला से मदद मांग कर और माफ़ी मांग कर, और कोशिश के इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। तो अल्लाह ताला कामयाबी देने वाले हैं। फिर बात वही है कि वो हमारी नीयतों को जानने वाले हैं। तो असल बात यह है कि अगर हम अपनी नीयत बना लें कि हमने अल्लाह ताला से माफ़ी लेनी है क़यामत के दिन, हमने इस दुनिया में जितने भी हमारी बुरी आदतें हैं उनसे छुटकारा हासिल करना है उस दिन के आने से पहले, इस छोटे से लाइफ स्पैन में जो हमें दिया गया है, इस छोटी सी मुख्तसर सी ज़िंदगी इसके अंदर। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी नीयतों को देखेंगे कि कितनी शिद्दत से हमारी ख्वाहिश है, और वो फिर हमारी मदद फरमाने वाले हैं इंशाअल्लाह। मैं यहाँ तक ख़त्म कर देती हूँ 81 तक इंशाअल्लाह। बाकी फ्लोर ओपन है, सब बहन भाई इंशाअल्लाह आप अपनी ख्यालात का इजहार करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, वेरी नाइस सिस्टर, प्रेज गॉड। थैंक यू सिस्टर, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। जी माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा, अल्लाह ताला की मेहरबानी से अल्लाह ताला ने आपको इंस्पायर फरमाया है, और आपने अल्लाह ताला की इन आयात को इन पे मजीद इनको पढ़ा भी है और मजीद रोशनी भी डाली है। तो ये सही बात है कि जितनी भी हम हमारे अच्छी सोचें आती हैं वो सब अल्लाह ताला की मेहरबानी और रहमतें होती हैं, कि वो हमें हर हमारी पॉजिटिव जो सोच है, जो वो अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से हमें आती है। किसी भी कोई अच्छा काम करना या किसी भी उसके लिए सोच आना, सब अल्लाह ताला की तरफ से है। लेकिन जितनी भी हमें मनफी या नेगेटिव या बुरी सोचें आती हैं, वो सब शैतान की विस्पर्स होती हैं, वो शैतान हमें देता है। अब जो है फ्रीडम ऑफ चॉइस की वजह बिना के ऊपर जो हमारे पास अल्लाह ताला से हमने मांगी थी कि हम खुद चूज करेंगे अल्लाह ताला को या शैतान के दरमियान, या शैतान को, तो उसकी उस चीज की वजह से
हम जो है वो जब हमें दोनों सोचें आती हैं उस हालत में, अल्लाह अगर शैतान हमें मनफी सोचें देता है तो अल्लाह ताला की तरफ से हमें अच्छी उसके बिल्कुल बरक्स जो है वो नेक सोचें भी अल्लाह ताला हमें देते हैं कि नहीं, हमें उस वक्त पता होता है कि ये बुरा काम है। और वो जो इल्म होता है, वो जो पता होना होता है, वो अल्लाह ताला की तरफ से हमें मदद आ रही होती है। उसके बाद हमारी मर्जी है कि हम अल्लाह ताला की जो वो दिया हुआ इल्म है और जो वो हमें उन्होंने जो हमें बताया है, हम उसके ऊपर कायम दायम मजबूती से जमे रहें, या हम और शैतान को हम झटक दें, और या फिर हम शैतान के जो बहकावा है जो वो सोचें देता है कि नहीं, मिसाल के तौर पर जुआ खेल लो, तुम्हें तुम्हें तुम्हारे पैसे कई गुना बढ़ जाएंगे, या तुम शराब पी लो, अभी तुम बड़े रिलैक्स और मजा करोगे, या कोई भी बुरा काम जो वो उस वक्त इंसान की अंदर ख्वाहिशात में उठ रहा होता है, और वो उसको रीजन दे रहा होता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम बाद में माफी मांग लेना अल्लाह ताला से। तो वो सारी जो इस तरह की बुरी सोचें हैं वो शैतान की तरफ से होती हैं। चोरी कर लो, कोई बात नहीं, छोटी सी चोरी है, ये बड़ी तो नहीं है। या तुम झूठ बोलो, अच्छा ये छोटा सा झूठ है, इससे किसी को क्या वो, या किसी का हक तलफी कर लो, या किसी का हक के ऊपर आप जो है उसके साथ ज्यादती का जो कितना अल्लाह ताला ने कुरान भर दिया है अपनी रहमतों के साथ हमारी जिंदगी को इस दुनिया में ही बेइंतहा खूबसूरत बनाने के लिए। क्योंकि अगर हम अल्लाह ताला के इन तमाम चीज़ों को जो अल्लाह ताला ने कुरान में बताई हैं, अगर कोई एक इंसान उनके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करता है तो वो इस दुनिया में ही वो जन्नत में चला जाता है। इस दुनिया में ही वो उसको महसूस होता है कि वो जन्नत में जैसे रह रहा है, क्योंकि उसके पास एक परफेक्ट किस्म की हैप्पीनेस आ जाती है। उसके पास एक सुकून होता है, हर वक्त वो एक सुकून में होता है। वो हर वक्त उसका दिमाग अल्लाह ताला की फर्माबरदारी और अल्लाह ताला को खुश करने के लिए जो है ना, वो उसके दिमाग में चीजें होती हैं। उसके दिमाग में शैतानी चीजें फिर आना ही बंद हो जाती हैं। तो ये अब इंसान की अपनी चॉइस है कि वो जैसे वो अल्लाह ताला की जो वाहिद किताब है जो कि मुकम्मल है, तफसील के साथ है, कुरान मजीद जो रसूल भी देकर गया है, हम या उस पर अमल करें, और या फिर हम जो इंसानों ने शैतान के बहकावों में आके उसके ऊपर उन्होंने हदीसों की कई लाख हदीसें जो हैं वो घड़ ली हैं, जो कुरान से हटकर और तालीमात देती हैं और तरफ बहका कर ले जाती हैं, और मजहब को और जिंदगी को इतना मुश्किल बना देती हैं कि इंसान बहुत से मजहब से ही भागे हैं, तो या फिर वो उसको चुन लेती हैं। तो ये हम इंसानों के पास फ्री विल है चूजिंग की कि जो चाहे हम करें। माशाल्लाह, थैंक यू गॉड। या माशाल्लाह, प्रेज गॉड। ये जो 79 है आयत नंबर 69, ये तो ये 79 जो आयत नंबर है, ये इसके हवाले से हम बहुत सारी बात कर सकते हैं। अ, अगर ये बात हमें समझ में आ जाए तो मतलब क्या ही बात है। अल्लाह ताला इसमें एक बहुत बड़ा हमें हमारी जिंदगी का फार्मूला बता रहे हैं कि अगर हम इसको समझ लें तो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों ही संवर जाएंगी। तो इसमें एक और बड़ा इम्पोर्टेंट पहलू है, जो हमारी ईगो, जो हमारी जो अना है, वो हमें बूस्ट करती है कि तुमने ये किया, तुमने वो किया। वो हमें बार बार जो विस्पर्स हैं जो हमारे दिमाग में भरती है कि वो काम ऐसा हुआ तो तुमने कितनी मेहनत की है, वो ये सारी हमारा जो हम नेगेटिव ख्यालात होते हैं, ये जो शैतान की तरफ से या हमारी ईगो की तरफ से जो आते हैं। तो ये जो 79 है, ये जो है एक्चुअली अगर आप इस पे गौर करें तो ये
शैतान को और ईगो को इस वर्ड से बड़ी नफरत है। अगर आप देखें, अगर हम लोग, मैं जनरली तौर पर बात कर रहा हूँ, पता नहीं नफरत होगी कि नहीं, लेकिन वो ये उनके बिल्कुल ऑपोजिट जाती है। क्योंकि ये जो वर्ष है, अगर हम इसको कंप्लीटली तौर पे अपने पूरी वजूद में इसको पूरा संभालें, तो जो हमारा जो ईगो है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। हमारे ईगो को ये खत्म कर देता है, किल कर देता है बेसिकली। उसके उसके फिर जब भी अगर आपकी ईगो आपको कुछ बोलती है कि आपने फलाना काम किया था, तो हमारे दिल में क्या आना चाहिए कि मैंने नहीं किया, वो अल्लाह ताला ने किया है। तुम मतलब, अब बाकायदा अपनी ईगो से हम कलामी कर सकते हैं। अगर वो जो नेगेटिव ख्याल आते हैं ना, तो कि बाओ तुमने वो काम किया, वो बड़ा अच्छा काम किया, तो आप अपने इमेजिनेशन में अपनी ईगो से हम कलामी कर सकते हैं कि हाँ वाकई काम तो बड़ा अच्छा था, जबरदस्त था। तो आओ बैठें, बैठ के जिसने किया उसको ग्लोरीफाई करें, तो सुभान अल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्लाह ने किया है। तो आपकी ईगो जो है ना, वो एक तरह से शर्मिंदा होके रह जाएगी बेसिकली। और माशाल्लाह ये मेरा ऑनेस्टली कुरान जो है वो पूरा ही इतनी प्यारी प्यारी आयतों से भरा हुआ है। लेकिन ये जो आयत है ना 79, ये माशाल्लाह मेरी एक तरह से बहुत ही फेवरेट है, क्योंकि ये इंसान को उसकी जगह पे रखती है। कभी इंसान को अपनी औकात से बढ़ने नहीं देती। और हमारी औकात यही है कि सब अच्छा काम अल्लाह की तरफ से होता है। जब तो इसमें अगर मैं थोड़ी सी ऑनेस्टली, बहुत ही इंटरेस्टिंग आयत है इसमें, अगर मैं थोड़ा सा भी बताऊँ ना, कि अगर कोई बंदा कहता है कि ना दीन के हवाले से कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, फलाना किया, तो इसमें बेसिकली अगर हम इस आयत को लेके चलें, तो जैसे वो कहता है ना कि मैंने ज़कात दी, मैंने फलाना किया, तो फलाना किया, तो उसमें थोड़ा सा बूस्टिंग वाली बात आती है या शो ऑफ वाली बात आती है। कि अगर आप दीन के हवाले से कोई बात भी करेंगे, तो आपको थोड़ा बंदे को थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि मैं शो ऑफ तो नहीं कर रहा। लेकिन ये आयत ऐसी, इसमें अगर इंसान जितना इसको पुश करे कि 479, मैं 479 पे पूरा चलता हूँ, 479 मेरी लाइफ है, मेरी जिंदगी है, मैं उस पर फर्स्ट क्लास चलता हूँ, तो एक्चुअली ये उसका ऑपोजिट जाती है। आप किसी को बोलोगे ना मैं पैसे चैरिटी बड़ी करता हूँ, तो शो ऑफ हो सकता है, लेकिन इसको जितना आप ज्यादा बोलेंगे, ये उल्टा इसका नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर पड़ता है कि मैं शो ऑफ का ऑपोजिट हो जाता है। कि आपने कहा कि ये काम 79 इज द बेस्ट आयत इन द वर्ल्ड, तो बेसिकली आपने कहा कि मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ अल्लाह अल्लाह सुब्हान व तआला है। मैं खाक भी नहीं हूँ, सिर्फ अल्लाह सुब्हान व तआला सब कुछ है। तो इसलिए माशाल्लाह ये मेरी फेवरेट आयत है। लेकिन एक और बात है, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि मैं 2 दिन पहले किसी किसी शख्स से मिला, और बहुत ही ना दीनदार किस्म के, तो ऑलरेडी सबमिशन को ठुकरा चुके हैं, पहले उनसे बात हुई थी बहुत ही, तो किसी दूसरे बंदे की बात कर रहे थे, और उसके बारे में कह रहे थे कि जैसे वो सूरह 18 में है ना, वो जो जिसके अल्लाह ताला ने 2 बाग दिए थे, और बड़ा बूस्टिंग करता हुआ अपने बाग के अंदर गया कि मैं नहीं समझता कि ये कभी खत्म होंगे, और अपने ऊपर ही सारा उसने क्रेडिट लिया, मैंने ये किया, मैंने वो। तो वो शख्स जो इतना दीनदार बनता है, उसने कहा कि फलाना बंदा इतना स्मार्ट, और ये उसने ये किया, उसने वो किया, उसने इतना पैसा कमाया, उसने 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 अब ये एक ट्रेडिशनल दीनदार बंदे की बात कर रहे हैं, जो कि अपने ऊपर भी नहीं कह रहा, किसी और को कर रहा है, और उसके ऊपर कह रहा है कि उसने किया। अगर आप ये दो, जो सूरह 18 में 2 गार्डन वाली बात है, वो बंदा तो अपने ऊपर कह रहा है, लेकिन अगर आप किसी दूसरे को भी क्रेडिट दे रहे हो कि वो बंदा बड़ा स्मार्ट था, और माशाल्लाह आपने नहीं कहा, और अल्लाह ताला ये नहीं कहा कि अल्लाह ताला ने उसको इतनी पैसा दिया, अल्लाह ताला ने उसको ये दिया, अल्लाह ताला ने उसने दिया, उसने कुछ नहीं किया, तो ये भी इसमें कोई फर्क नहीं रह जाता। जो सूरह 18 की जो 2 गार्डन वाली स्टोरी है, आपने किसी की भी तारीफ कर दी और अल्लाह ताला को क्रेडिट नहीं दिया, तो आपने बेसिकली उसको अल्लाह ताला के साथ खड़ा कर दिया। आई मीन ये कोई बुत वगैरह नहीं होते कि ये जो आइडल वर्शिप है, कि फलाना ये है, फलाना, आपने किसी को क्रेडिट दे दिया, वो आपकी आइडल वर्शिप होगी 100%। और आपका तो उसमें लेना देना ही नहीं था, वो बंदा, पैसा उस बंदे का था, सब कुछ उसका, आपने सिर्फ बात करके अपने आप को शिरक में डाल दिया। आई मीन इसीलिए आपको तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, आपको तो उल्टा नुकसान हुआ। अंदाजा लगाए, सोचने की बातें बड़ी, इंसान कैसे दलदल में घुसता चला जाता है, उसको अंदाजा भी नहीं होता कि मैं गलतियां पे गलतियां कैसे करता चला। इसलिए इतना इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि हम कुरान को स्टडी करें, बार बार उसके ऊपर
کام کریں، اس پہ غور و فکر کریں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ ماشاء اللہ، پریز گاڈ۔ ماشاءاللہ، یہ آپ نے بہت اچھی اگزامپل دی ہے بھائی، ایک دوسرے بندے کے پرسپیکٹو سے، کہ دیر آر سو مینی ڈفرینٹ ویز کہ جس میں ہم سے یہ اس قسم کی چیزیں جو ہے نا بعض دفعہ ہماری باتوں سے ظاہر ہوتی ہیں، کہ اگر آپ نے کسی بھی، چاہے آپ کی اپنے بچے ہیں یا چاہے آپ کی اپنی ہے یا کسی دوست احباب کی کسی قسم کی ترقی، اس کے لیے اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کیا یا ان کو کریڈٹ نہیں دیا اور سارا کچھ اس آدمی کے لیے ہی آپ کہتے رہ کہ ہاں میرے بچے نے اتنا ورک ہارڈ کیا اور یہ کیا، ماشاء اللہ کہنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ سب جو کچھ دماغ دیا ہے یا اس کو عقل دی ہے یا اس کو اپرچونٹی آئی ہے کہ وہ کچھ بنا سکتا ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی۔ پریز گاڈ، بہت اچھا پوائنٹ تھا آپ کا۔ نہیں صرف یہی نہیں، بلکہ یہ تو واقعی جیسے بھائی نے کہا ہے نا کہ یہ آیت جو ہے یہ اگر سمجھ آ جائے انسان کو تو اس کی زندگی بہت ہی سنور جائے، کیونکہ یہ انسانوں کی ہر ایوری ڈے لائف جو ہے نا، اس میں جو کچھ انسان کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے یا جو وہ کر رہا ہوتا ہے، یہ اس کا ایک ایسے ہے جیسے دریا کا کوزے میں بند ہو جانا۔ یہ آیت ویسے ہے، کیونکہ صرف یہ نہیں کہ اچھائی برائی کا بھی ہے، کہ جب ہمارے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں کہ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ وہ تمہاری طرف سے ہے اگر تمہارے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے۔ لیکن ہم دیکھیں انسان، ہم بھی دور جہالت میں ہمارا بھی یہی رویہ ہوتا تھا کہ اگر کچھ برا ہو گیا ہے تو کبھی انسان اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہراتا تھا، وہ ہمیشہ کسی نہ کسی دوسرے انسان کو یا ماحول کو یا اس سوسائٹی کو کسی نہ کسی اور چیز کے اوپر بلیم کرتا تھا۔ اب دیکھیں اس کے ساتھ صرف یہ نہیں کہ وہ اس آیت کے بالکل خلاف جا رہا ہے، عمل کر رہا ہے، بلکہ وہ گناہ در گناہ کماتا جا رہا ہے، کیونکہ وہ بلیمنگ کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جو بلیمرز ہیں وہ جہنمی ہیں، وہ جہنم والے جو ہیں وہ کسی دوسرے کے اوپر کو بلیم کرتے ہیں یا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، جبکہ یہاں اللہ تعالیٰ کھول کر ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو برا ہوتا ہے وہ تمہاری طرف سے ہے، تو جو اچھا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ لیکن جیسے سسٹر نے اپنی اس میں وضاحت کی تھی کہ وہ جو ہے وہ اچھا اور برا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا قانون کیا ہوا ہے کہ اچھے عمل کرو گے تو تمہارے ساتھ اس کا اچھا رزلٹ ملے گا، برے عمل کرو گے تو برا رزلٹ ملے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون جو ہے وہ اپنا، جو کہ ہمیں نظر انویزیبل قانون ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اوپر رکھ دیا ہے، طے کر دیا، مقرر کر دیا وہ قانون، تو اس کے حساب سے جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اس لیے جب ہمارے ساتھ برا ہوتا ہے تو ہم نے کچھ برا کیا ہے تو وہ ہمارے ساتھ اس کا ہمیں وہ برائی جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہوئی ہے، تو وہ ہمارے اپنے اعمال ہیں یا ہماری اپنی سوچیں ہیں یا ہمارے اپنے فیصلے ہیں جو ہم نے کیے ہیں، جس کا ہمیں برائی کی صورت میں ہی جواب جو ہے وہ ہمیں آتا ہے۔ تو وہ ہم آپ کے لو ونس مر گئے ہیں، کوئی مر گیا ہے تو آپ نے رشتہ داروں کو الزام دینا شروع کر دیا، بلیم کرنا شروع کر دیا ہے، آپ نے ڈاکٹروں کو بلیم کرنا شروع کر دیا ہے، آپ نے دوائیوں کے اوپر بلیم کرنا شروع کر دیا ہے، آپ نے ان کے پتہ نہیں اور کون کون سی چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو آپ کبھی اپنے آپ سوائے اپنے ذات کے انسان ہر جو نیگیٹو اس کے ساتھ ہوتا ہے، برا جو اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں سوائے اپنی ذات کے کہ میرے ساتھ چیز کیوں ہوا ہے اس کے اوپر وہ غور کرے، اس کی بجائے وہ ہمیشہ جو ہے وہ دوسری چیزوں کے اوپر جو ہے، دوسرے انسانوں کے اوپر، دوسرے سسٹم کے اوپر وہ الزام لگائے گا اور ان کو ذمہ وار ٹھہرائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ان قانون کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ قائم کیے ہیں یہاں پر ہم سب کے لیے، انسانوں کے لیے، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور وہ سمجھ تب آتے ہیں جب آپ قرآن کا صحیح طور پر صرف اور صرف قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں،
باقی تمام جو تعلیمات ہیں ان کو آپ بالکل قرآن کے مقابلے میں خارج کر دیتے ہیں، تو پھر آپ کو قرآن، اللہ تعالیٰ ٹیچر ہے، مالک نے فرمایا ہے کہ وہ ٹیچر ہیں قرآن کے، وہ آپ کو سمجھائیں گے بھی صحیح، آپ کو پڑھائیں گے بھی صحیح، اور پھر آپ کی مدد بھی کریں گے اگر آپ صرف اور صرف قرآن پر عمل کرنے کی خواہش کریں گے، نیت کریں گے، خواہش نہیں، خواہش سے بھی بڑھ کر ایک چیز ہے پھر اس کی نیت کرنا، نیت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ کھول کر آپ کے سامنے رکھ دیں گے، اور کوئی چیز آپ کے لیے مشکل نہیں رہے گی، قرآن کی کوئی آیت مشکل نہیں رہے گی، ہر چیز آپ کے سامنے کھل کر آ جائے گی انشاءاللہ۔ ہاں نہیں ماشاء اللہ، بچپن سے ہمیں سنا ہے کہ قرآن بڑا مشکل ہے، قرآن نہیں سمجھ سکتے، یہ اتنا ہمیں گھول گھول کے پلایا تھا کہ قرآن کو ہاتھ لگاتے ہوئے بھی ہم لوگ ڈرتے تھے کہ کوئی آیت یہ سمجھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سورہ نمبر 54 قمر، سورت کا نام ہے القمر، کہ اللہ تعالیٰ ایٹ لیسٹ 4 دفعہ اس میں بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا سمجھنے کے لیے، تو کوئی ہے سیکھنے والا، جبکہ ہمیں بتایا گیا نہیں بہت مشکل ہے، تم نہیں سمجھ پاؤ گے اور یہ وہ، تو لیکن ماشاء اللہ یہ چیز ہمیں ہوتی بھی نظر آتی ہے۔ اب جیسے ہم آیتیں پڑھتے ہیں وہی غور کرتے ہیں کہ اس میں یہ کوئی بڑائی والی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کا قانون ہے، ہم اس میں اپنے اوپر کوئی کریڈٹ نہیں لے رہے کہ ماشاءاللہ، لیکن جب اب انسان نیت کے ساتھ آتا ہے اللہ کے ساتھ مخلص ہو کے، تو واقعی آیتیں سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ وہی آیتیں ہیں، وہی قرآن ہے، لیکن پہلے تفسیریں کھول کے بیٹھتے تھے پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا، وہ صرف آیت پڑھتے ہیں تو وہ دماغ ایسے جیسے اسپنج ہوتا ہے نا جس میں پانی ابزورب ہو جاتا ہے، وہ ویسا ہو جاتا ہے دماغ کے، ہر چیز ایسے دماغ میں بستی چلی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو یہ قدرت ہے انسان کو اپنے سامنے واضح طور پہ ہوتی بھی نظر آتی ہے ایز اے معجزے کے طور پہ، ایز اے مرکل، تو یہی ہے بس، قرآن سے دوری ہے انسان، کیا کرے، جو ارلیئر آپ بات کری تھی ماشاء اللہ کہ نا کہ انسان جب غلطی کرتا ہے تو اس پہ لڑتا ہے کہ میں نے غلطی نہیں کی، یہ بچپن سے ہمارے اندر یہ عادت ہے کہ بچوں کو بھی آپ دیکھیں گے نا، کوئی مسئلہ ہو جائے تو ہر بچہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے گا، کوئی غلطی لینے کو تیار نہیں ہوگا، اور جب بعد میں فیصلہ ہو جاتا ہے کہ کس نے غلطی کی ہے تو اس بچے سے اگر آپ 10 دفعہ بھی بولو گے نا، اچھا چلو سوری بول دو، معاملہ رفع دفع ہو جائے گا، وہ بچہ سوری نہیں کرے گا۔ میں نے کئی دفعہ بچوں میں یہ چیز نوٹ کی ہے، اور میں نے کہا لیکن اس میں تمہارا کیا ہے، صرف سوری بولتے ہوئے کہتے ہیں میں نے کی نہیں، میں کیوں سوری بولوں؟ یہ انسان کی نفسیات ہیں بچپن سے لے کے، جو ہمارے اندر پھر وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اب شیطان کو بھی دیکھ لیں، جب اس کو اللہ تعالیٰ نے جب سب فرشتوں کو، وہ فرشتوں کے ساتھ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ جب اس نے انکار کیا تھا، وہ پھر بعد میں وہ جن بن گیا، ایک آیت ہے کچھ اس طرح سے، اس کے اندر وضاحت اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، تو وہ کیوں اکڑا کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے اپنے آنکھ سے بنائے، تو اس نے سارا وہ چیز اپنی اکڑ دکھائی کہ میں تو یہ ہوں اور میں وہ ہوں، یہ تو معمولی سی چیز ہے، اس کے آگے میں سجدہ کیوں کروں؟ اور اگر حقیقت میں بندہ دیکھے اس سورہ 79 کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اگر اس کو تھا کہ میرے اندر یہ خاصیتیں ہیں، تو پہلی بات تو یہ کہ اس کی خود کی کوئی کوالٹی نہیں تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کوالٹیز دی ساری۔ پھر یہ جو اللہ تعالیٰ نے کریچر نیا بنایا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت کم سپوز چیز دی، اس کو مٹی سے بنایا، یہ بھی تو اس کو اور ہمبلنس ہونا چاہیے تھا انسٹیڈ آف غرور کرنے کے کہ میرے رب نے مجھے اتنا کچھ دے دیا اور اس بیچارے کو آدم کو بہت تھوڑی سی چیزیں دی ہیں، تو مجھے تو اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرے کو اللہ نے اتنا، اور اگر تعالیٰ مجھ سے اتنا کہہ رہے ہیں کہ اس کو سجدہ کر دو، تو میں تو فوراً سجدے میں گر پڑوں۔ تو یہ ہے انڈرسٹینڈنگ جو 79 سے ملتی ہے اور پورے قرآن سے بیسکلی ہمیں ملتی ہے کہ اندر انسان کے اندر عاجزی کے سب کچھ جو میرے پاس ہے میرے رب نے دیا، تو اگر آج میرے رب مجھ سے ایک چھوٹی سی بات پوچھتے ہیں تو مجھے فوراً سجدے میں گر جانا چاہیے۔ تو انسان کے اندر آپ دیکھیں دنیا میں وہی اکڑ چل رہی ہے جب سے شروع سے لے کے آج تک انسان کے اندر وہی اور سی میں اکڑ کے کھڑا ہوا ہے، لیکن اپنی غلطی نہ ماننے کو تیار ہے۔ قرآن کی واضح طور پہ آیتیں ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں تو ان کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن وہ اکڑ کے کہتے ہیں۔ ابھی ایک ریسنٹلی کسی نے پوسٹ لگائی تھی، اس کے اندر تھا کہ جو سننا اور یہ حدیث کے حوالے سے کہ قرآن کے اندر جو ہے 6 دفعہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آئی تھنک 6 دفعہ اس نے کہا تھا کہ سنت اللہ، کہ اللہ کی سنت، اور اللہ کی سنت کیا ہے کہ اللہ کا پیغام جو اللہ کی باتیں وہ اس پہ چلنا، تو فالو کرو اللہ کی سنت کو۔ لیکن ایک دفعہ بھی قرآن میں نہیں کہا کہ سنت النبی یا سنت الرسول
ایک دفعہ بھی ورڈ یوز نہیں کیا. تو ایک بندہ اتنا اگریسو ہو گیا، کہتا نیور مائنڈ وٹ قرآن سیز، کہ مطلب یہاں تک انسان غصے میں آ جاتا ہے کہ اس نے کہا کہ قرآن جو کہتا ہے اس کو چھوڑو پیچھے. مطلب اس طرح کی باتیں انسان کر جاتا ہے. مجھ سے غور کریں، نیور مائنڈ وٹ قرآن سیز، نیور مائنڈ وٹ قرآن. پتہ نہیں اردو میں کیسے مطلب ہے کہ چھوڑو، وہ قرآن جو کہہ رہا ہے اس کو چھوڑو. اگر اس کا سمپل ٹرانسلیشن کریں، نیور مائنڈ وٹ قرآن سیز، انسان کی روح کام کے اٹھ جاتی ہے کہ نیور مائنڈ وٹ قرآن سیز. آپ کیسے ہی الفاظ میں سے دل نکال سکتے ہو؟ قیامت کے دن کیسے کھڑے ہو کے کہو گے؟ تو بیسیکلی جو ہے، اگر آپ اس حوالے سے دیکھیں تو جو ایک بہت ہی پاپولر حدیث ہے جس کے اندر پروفٹ جو ہیں اس وقت جو ان کے پاس لوگ تھے، جو کمپینینز تھے، وہ جب ان کے پاس جبرائیل کے ذریعے ان کو جو قرآن آہستہ آہستہ ان کے دماغ میں ریلیز ہو رہا تھا، تو وہ جب وہ کلام کرتے تھے قرآن کا، تو وہ لکھتے تھے بیٹھ کے لوگ نا. تو لیکن انہوں نے سختی سے منع کیا. ایک حدیث ہے بڑی اسٹرانگ کہ انہوں نے کہا کہ جب وہ صحابہ لکھ رہے تھے ان کی باتیں قرآن کے علاوہ کوئی ایسی بات انہوں نے کرنی ہو لکھنے، تو انہوں نے سختی سے منع کیا کہ میں جو کہتا ہوں اس کو مت لکھو، صرف جو قرآن ہے صرف وہی لکھو. اب یہ حدیث بڑی پاپولر حدیث ہے. تو اس پہ اگر اس حدیث کو لے کے کچھ سے کس سے بات کی تو کہنے لگے کہ اب یہ دیکھیں کیا الفاظ مجھ سے نکل رہے ہیں اس شخص کے، کہ میں نے کہا کہ یہ تو اس حدیث پہ تو مانتے ہو کہ پروفٹ نے منع کیا کچھ لکھو نہیں. تو کہتے ہیں ہاں، کیونکہ ان لوگوں کے دماغ اتنے تیز تھے کہ وہ کبھی بات کو بھولتے نہیں تھے، اس لیے پروفٹ نے منع کیا لکھو مت. جو میں دوسری باتیں کرتا ہوں نا قرآن کے علاوہ، وہ کوئی باتیں نہیں لکھو، صرف اور صرف جو قرآن ہے وہ لکھو. تو ان کے دماغ اتنے شاطر تھے کہ ان کو ہر چیز یاد رہتی تھی، اس لیے انہوں نے نہیں لکھا. اب بندہ سوچے یہ کون سے لوگ تھے، تو پھر قرآن لکھنے کی بھی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو ایکسکیوزز ایسی ملیں گی، انسان مطلب غور تو کرے کہ مطلب اگر آپ کوئی لاجک آپ کورٹ میں بھی لے کے جا رہے ہو تو اس کا کوئی لاجک تو ہونا چاہیے کہ آپ کیا بات کیا کر رہے ہو. کہ ان کے دماغ بڑے تیز تھے، ان کو سب باتیں یاد رہتی تھی. تو اسی وجہ سے کہ وہ ہر حدیث کے کئی ورژن ہیں، وضو کے کتنے ورژن ہیں، ہر چیز کے کتنے ورژن ہیں. کہاں تک آپ سچ جو ہوتا ہے نا، سچ چھپتا نہیں ہے. سچ کے لیے آپ کو کوئی وضاحت دینی نہیں پڑتی. جب بندہ ایک جھوٹ بولتا ہے نا، اس کو چھپانے کے لیے اس کو 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. یہ بہت پرانی کہاوت ہے. لیکن سچ جو ہے اس کے لیے آپ کوئی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے. سچ اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے. تو کیوں نہ ہم سچ کا ساتھ دیں، اس اللہ کی کتاب کو فالو کریں، اور بجائے ایک حدیث کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے 10 حدیثوں کو لینا پڑتا ہے. پھر وہ 10 جیسے وہ آپ کوئی بیمار ہوتا ہے نا، تو اس کو ڈاکٹر کو میڈیکیشن دیتا ہے، ہر میڈیکیشن کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں. تو ایک چیز کو کیئر کرتا ہے لیکن 4 چیزیں پرابلم کریٹ کر دیتا ہے. پھر ان 4 چیزوں کو کور کرنے کے لیے 3-4 میڈیکیشن اور لینی پڑتی ہیں. اسی طرح کیوں نہ ہم سے اللہ کی کتاب پہ چلیں جس کے لیے کہ ہمیں کوئی توڑنے والی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ ایک کو کور کریں گے تبھی تو مسجدوں میں پھڈے ہوتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں فلانی کتاب میں ایسے لکھا، آپ نے کیسے کیا، اس میں یہ لکھا، اس میں یہ لکھا، اس میں وہ لکھا. اللہ کی کتاب صرف ایک بات کرتی ہے. کیوں نہ ہم اس پہ اکٹھے ہوں اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں ٹھیک ہو جائے، اور شیطان کی بات نہ سنیں. ماشاء اللہ، پریز گاڈ. السلام علیکم. آپ دیکھیں شیطان نے گریٹ فیوڈ میں یہ دعویٰ کیا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور اس نے کہا تھا کہ یہ جو جہنم میں بھر دوں گا آپ کے ماننے والے، موسٹ آف دیم آر گوئنگ ٹو ہیل. میں ذرا سمرائز کر رہی ہوں. وہ اس نے کس بیس پہ کہا تھا؟ ظاہر ہے کہ اس نے دیکھ لیا کہ ایون جو اس وقت ہیونلی سوسائٹی میں جتنی بھی کریچرز تھیں یا سولز تھیں، ان کی تھنکنگ پھر بھی انڈیپینڈنٹ تھی. وہ روبوٹس نہیں تھے اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیے ہوئے. انٹیلیجنس تھی ہر سول کے اندر مکمل قسم کی، اور وہ ایک بلیسفل پیراڈائز میں رہ رہے تھے. تو وہاں پہ ایک فلا آ گیا، ایک سوچ میں ایروگنس آ گئی، جس کا مطلب ہے کہ ایروگنس اس ٹائم بھی موجود تھی along with ignorance اور ایگو.
اگر دونوں چیزوں کو کمبائنڈ کر دیا جائے تو وہ ایگو ایک فارمولا پورا ہو جاتا ہے. تو شیطان obviously one of the very powerful angels تھا. اگر اس نے دیکھ لیا کہ اگر اس میں یہ فلا آ سکتا ہے تو کتنی ساری اور جو مخلوق ہے اس میں کیسے نہیں آ سکتا. تو اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ یہ وہ شیطان بھی اس سوسائٹی میں موجود تھا جہاں وہ اللہ تعالیٰ کی ہر طاقت کو پہچانتا تھا. ان کو اس کو پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایبسولوٹ اتھارٹی ہے، لیکن جیلسی، اگنورینس، اس کا خیال صرف اس کی ایگو اس کو کہتی تھی کہ تم بھی کچھ. بیسیکلی وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ آپ خدا بن سکتے ہیں اس اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کہ ان کی اپنی پاورز ہیں. ان کو یہ خیال آ گیا کہ یہ میری انڈیپینڈنٹ پاور ہے، میں اس کے ساتھ جو چاہے کر رہا ہوں. یہ نہیں تھا کہ بھائی انہوں نے یہ ان کی دماغ سے نکل گیا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پہ کنٹرول ہے، انکلوڈنگ دیم جو جتنے بھی پاورفل ہوں. اب سورج دیکھیں کافی چیز ہے، لیکن ہمارے سورج سے کئی ملین زیادہ لارجر سورج ہیں اس کائنات میں جو ہے نا. تو اگر یہ سورج انڈیپینڈنٹ ہو جائے تو کتنے پلانٹس کو یہ جلا سکتا ہے، رائٹ؟ اب آپ دیکھیں نا، یہ بھی ایک سول ہے لیکن سبمٹنگ سول ہے، اور انہوں نے معافی مانگ لی تھی اللہ تعالیٰ سے. مگر شیطان کو سمجھ ایک بات ضرور آ گئی تھی کہ یہ مخلوق جو ہے نا بہت ساری اس میں سے یہ میری طرح سوچتی ہے. اسی لیے جب کلاسیفیکیشن اس بیس پہ ہوئی کہ وہ سولز جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ایبسولوٹ اتھارٹی پہ کوئی کویسچن ہی نہیں کیا، وہ کلاسیفائی ہو گئے ایز اینجلز، جو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام کو ایسے بجا لاتے ہیں، فل سبمیشن 100%، اس میں کوئی ڈیویشن نہیں ہے. اور پھر جو جنس بینگ کلاسیفائی ہو گئے ان سولز میں سے، وہ بالکل اس دلیل پہ قائم ہو گئے تھے کہ شیطان جو ہے صحیح کہہ رہا ہے، ایسے ہو سکتا ہے. اب آپ دیکھیں جنوں کی کتنی تعداد ہے جتنی انسانوں کی ہے. ہر انسان کے ساتھ اس کا جن کمپینین پیدا ہوتا ہے، وہ سول اس کی بھی ساتھ باڈی میں آ جاتی ہے ہماری سول کے ساتھ. تو بہت مخلوق تو وہ تھی جو بالکل ہی وہ جتنے انسان ہیں اتنے جن ہیں، لیکن انسان کچھ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو یہ پتا تھا کہ جن کو دوسرا چانس دیا جائے گا تو ان کو ریڈیمشن مل جائے گی. لیکن آپ سوچیں کہ ہم نے اپنے لیے مشکل کتنی پیدا کر لی ہے. ہر انسان کو اب ایسے لگتا ہے کہ میرے پاس تو اپنی طاقتیں ہیں، میں نے محنت کی، میں نے یہ سارا کچھ کر کے جو نا اتنا کچھ بنایا. میری اولاد کو دیکھو، میں نے ان کو ایسے اعلیٰ ٹریننگ دی، یا وہ ان کو یہ سکھایا، وہ ہر کام کا اندر سے ایگو جو ہے وہ کریڈٹ لے رہی ہے، بالکل اسی طرح جیسے شیطان لیتا تھا. شیطان نے لیا، اس نے کہا میں تو یہ کر سکتا ہوں، وہ کر سکتا ہوں، تو یہ تو میری اپنی کوالٹی ہے نا. کیونکہ ادھر بھی وہ جو رینکس تھے اینجلس کے، آرچ اینجلس تھے، بہت پاورفل اینجلس تھے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ورس میں بتایا قرآن کے اندر کہ رینکس with 2 3 اور 4 ونگز، جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جیسے ونگز ہوتے ہیں آپ کے رینکس ہوتے ہیں. تو اس طرح کے رینکنگ تھی، اور شیطان ظاہر ہے ہائی رینکنگ وہ تھا، اینجل تھا تب. تو پھر وہ جن بن گیا، وہ خود بھی جن بن گیا. تو ہمیں جو ہے سب سے زیادہ اس چیز کی بہت زیادہ انسان کے لیے یہ بڑا ٹیسٹ ہے کہ اپنی ایگو کو ہم کیسے دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، کیا ہم پہچانتے ہیں اپنی ایگو کو، کدھر کدھر پرووک ہو جاتی ہے، کدھر کدھر اپنے لیے کریڈٹ لیتی ہے. ہماری ایگو کو بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ ہونے کا شوق ہے کہ یہ تو میں ہوں، یہ میری خاصیات ہیں،
ہمارے اندر تو کوئی کچھ بھی نہیں ہے اپنا، نتھنگ، بس اتنا اللہ تھا.